والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ ملء السماوات و ملء الارض و ملء العرش العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور مرشد کائنات، مربی کائنات، معلم کائنات، شہنشاہ حسینہ سرخیل زہرا جمالہ سرور لالا رخاں نور ذات لم یزل جلوہ صبح ازل معصوم آمنہ صاحب علم نشرہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کا سہارا اور بے سکونوں کا سکون بے چینوں کا چین بے قراروں کا قرار والی قوم و مقام سیاہ لا مقام سید انس و جان فخر آدم و بنی آدم آفتاب ہدا مہتاب عطا در بحر صفا جلوہ حق نما سے نور خدا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدتاً محبتاً نذرانتاً درود و سلام کے نذرانے عرض کر لینے کے بعد معزز سامعین حاضرین، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ کچھ عطا کرے جو اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ کے کمیوں کو دنیا اور آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوڑوں کے تصدق سے اللہ تعالیٰ ہم پر اور حضور کے خانوادے کے توسل سے اللہ ہماری نسلوں کی خیر کرے، آمین۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ میں نے جو آیہ کریمہ کا ایک حصہ پڑھا ہے، اللہ مجھے اس پر حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ قبلہ پیر سید جاوید حسین شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں فیض میں برکتیں عطا فرمائے، اور علامہ صاحب، حافظ صاحب، جتنے حضرات ہیں، امام صاحب، وہ پوری ٹیم ماشاءاللہ، اور میں اور آپ جتنے حضور کے نوکر ہیں، قاری صاحب ماشاءاللہ اتنا خوبصورت پڑھا، عطا بھائی نے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی حضور کے لنگر سے حصہ وافر عطا کرے۔ میں اور آپ جتنے حضور کے نوکر ہیں، حضور اپنے ہر ایک غلام کو جانتے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں میں اسے آپ تمہیں بھی جانتا ہوں، تمہارے باپ کو بھی جانتا ہوں، تمہارے دادا کو بھی جانتا ہوں۔ تو جن کے لیے ہم بیٹھے ہیں وہ ہم سب کو جانتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ حضور کے جوڑوں کا صدقہ ہم سب پہ کرم فرمائے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے اپنے نفس نفیس کو روک لے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام میرے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، جن کا مرکز میں ہوں، وہ میرے مکھڑے کے طالب ہیں۔ خدا فرماتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، فرمایا ان سے منہ نہ پھیر لینا۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا اس دنیا کے اندر
فرمایا کہ تو اس زینت والی دنیا کے اندر فرمایا اس کے اندر پھنس کے رہ جائے گا، اور فرمایا کہ غافل کی پیروی نہ کرنا، نہیں تو تو بھی غافل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے منہ نہ پھیرنا، ان سے منہ نہ پھیرنا بلکہ ان کی سنگت اختیار کر۔ خدا کہتا ہے بس پھر اپنے آپ کو روک لے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام مجھ خدا کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے یہ میرے بن گئے ہیں تو ان کا بن۔ خدا کہتا ہے انہوں نے میرا دامن پکڑا ہے تو ان کا دامن تھام۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے ہو گئے ہیں تو ان کا ہو۔ کن کا؟ جو صبح و شام میرے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ فرمایا اس دنیا کے پیچھے ان اللہ والوں سے منہ نہ پھیرنا، فرمایا ان کا ہو جا۔ مولانا روم کہتے ہیں ہر کے خواہی ہم نشینی با خدا او نشینن صحبت باولیا، وہ کہتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تیرا ہو تو پہلے اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھنا سیکھ، پھر خدا تیرا ہو جائے گا اور تو خدا کا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو دوستو ہم خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کی نسبت عطا کی، ہم اللہ والوں کے نوکر ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے سنا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ یہ کرتے ہیں غیر اللہ کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، طرح طرح کے الزامات اور اس طرح کے کہ کوئی بندہ آئے ہی نہ۔ مجھے یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت سعد جو تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، بڑی معروف حدیث پاک ہے آپ نے سنی ہوگی کہ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اپنی والدہ کے ثواب کے لیے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ کنواں خدا کے لیے ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا تھا ہاذی لام سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ واہ 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 واہ۔ اگر ان کی طرف منسوب کیا جائے، وہ تو حضرت ام سعد جو تھی وہ خدا تو نہیں تھی معاذ اللہ، لیکن کہا کہ یہ ام سعد کے لیے ہے۔ دوستو اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ جیسے داتا کا معنی ہے دینے والا، وہ کہتے ہیں داتا خدا ہے، ہم کہتے ہیں خدا وہاب ہے۔ داتا وہ ہوتا ہے جو کسی سے لے کے دیتا ہے۔ بے شک۔ تو ہمارے پاس کوئی بیٹھے، ہم تو کہتے ہیں کوئی بیٹھے، آؤ تو صحیح، ہمارے سینوں سے لگو تو صحیح، پھر تمہیں نور محمد کی خوشبو خود ہی حضور سنگھا دیں گے۔ تم آؤ تو صحیح حضور کے نوکروں کے پاس، حضور کے غلاموں کے پاس۔ تو فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ تو فرمایا کہ اللہ والوں کی سنگت اختیار کرو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لجپال آقا کی حدیث پاک ہے، صحیح بخاری کے اندر، کتاب الرقائق کے اندر، کتاب الایمان صحیح مسلم کے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 70,000 لوگ قیامت والے دن ایسے ہوں گے، بڑی معروف حدیث ہے کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ سب مئات الف، یہ بھی الفاظ آئے ہیں۔ فرمایا کہ ان میں سے ہر 70,000 کا عالم، ان 70,000 میں سے ہر 1000 کا عالم یہ ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ ارے لوگوں، میں آپ کو صحیح بخاری سنا رہا ہوں، میں صحیح مسلم بتلا رہا ہوں، یہ میری کوئی خود ساختہ بات تو نہیں ہے، لجپال آقا کی حدیث پاک ہے۔ حضور کی حدیث سے پیام لیجئے، نور حاصل کیجئے۔ ذرا منظر تو نگاہوں کے سامنے لائیں، کوئی حساب و کتاب میں ہے، کوئی پل صراط سے پھسل کے گر رہا ہے، کوئی حساب و کتاب میں ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی میزان پہ کھڑا کب کپا رہا ہے، کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے بیزار ہے، کوئی سورج کی قربت کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، زمین تانبے کی بن چکی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ لیکن اس ماحول کے اندر وہ وقت کچھ لوگوں پر کیا اذیت ناک ہوگا، پریشان کن ہوگا، لیکن ادھر اللہ کے ولی، ادھر غوث جلی، ادھر داتا علی، ادھر ہند الولی، ادھر جماعت علی، ادھر مہر علی، حکم ہوگا یہ خدا کے بندے، ادھر حکم ہوگا اللہ فرمائے گا یہ میرے بندے ہیں۔
خدا فرمائے گا یہ اپنے ساتھ 70,000 غلاموں کو، 70,000 محبت کرنے والوں کو، 70,000 مریدوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ کیا بات، کیا بات، اور حضور نے فرمایا، صحیح مسلم کی جو حدیث پاک ہے، فرمایا جڑا انہاں چوں پہلا ہوئے گا نا انی دیر چ جنت چ داخل ہی نہیں ہوئے گا۔ او جڑی زنجیر بنی ہوئے گی نا، جڑا او ولیاں چوں پہلے نمبر تے ہوئے گا، فرمایا انی دیر وہ جنت چ داخل ہی نہیں ہوئے گا جنی دیر تک اپنے آخری غلام میں شامل نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جناب یہ کسے کہانیاں نہیں ہیں، یہ میرے آقا لجپال آقا آمینہ کے لال محمد عربی کی حدیث پاک ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا ورود ہوا کہ متع امام مالک کے اندر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، حدیث پاک آئی تو میں نے کہا آپ کو سنا دوں۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ۔ واہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا حضور کو، اللہ کہتا ہے واجبت محبتی للمتحابین فیہ، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے ان لوگوں سے محبت کرنا جو میرے محبوبوں سے محبت کرتے ہیں، جو میرے ولیوں سے محبت کرتے ہیں۔ واجبت واجبت واجبت، خدا کہتا ہے میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے ان لوگوں سے محبت کرنا جو میرے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں، جو میرے عبد القادر سے محبت کرتے ہیں، جو میرے علی بن عثمان الحجویری سے محبت کرتے ہیں، جو میرے عثمان المروندی سے محبت کرتے ہیں۔ خدا کہتا ہے میں نے ان سے محبت کرنا اپنے پہ واجب کر لیا ہے۔ اللہ، والمتجالسین فیہ، جو ان کی مجلسوں میں آ کے بیٹھتے ہیں، خدا کہتا ہے میں نے اپنے پہ واجب کر لیا ہے ان لوگوں سے محبت کرنا۔ والمتزاورین فیہ، جو ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ کیا بات، خدا فرماتا ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے، سند دے رہا ہے، خدا کہتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس سے بڑی عظمتوں والی اور کیا بات ہے؟ کئی بندے نکلتے ہیں، کوئی کچھ لے کے نکلتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے کہ خدا کہیں ہم سے راضی ہو جائے، اتنے غلمان ملیں گے، حوریں ملیں گی، وہ کوئی کچھ پکڑتا ہے نکل جاتا ہے تبلیغ پہ، کوئی کچھ کرتا ہے، ہر ایک کوشش میں ہے کہ خدا کو راضی کریں۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے واجبت محبتی للمتحابین فیہ، فرمایا جڑے میرے بندیاں نال محبت کرتے ہیں میں اپنے تے واجب کر لیا انہاں نوں محبوب بنانا، انہاں دی زیارت واسطے آندے نے، انہاں نال محبت کرنا اپنے تے واجب کیتا ہے۔ جڑا انہاں دی مجلساں جا کے بہندا ہے، خدا فرماندا ہے میں اودے نال بھی محبت کرنا اپنے تے واجب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے آپ ہر جمعرات اکٹھے ہو کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے زمین پہ کہ جاؤ، وہ کہتے ہیں بار الہ فلاں جگہ پہ تیرا لوگ ذکر کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سب کو بخش دیا۔ وہ کہتے ہیں بار الہ کچھ تماشبین بھی تھے، تماشا دیکھنے آئے تھے، خدا کہتا ہے بیٹھے تھے میرے بندیاں کول سن، میں انہوں نے بھی بخش دیتا ہے۔ تو جو ہوں ہی نوکر، واہ، یا اللہ جڑا جڑا بولے انہوں نوکراں چ رکھی، باواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ جڑا ہوئے غلام، جڑا سرے میدان آکھے میں نوکر ہاں، میرے گلے چ پٹیا انہاں دا، تو پھر بھائی نوکری کام آئے گی نا، غلامی کام آئے گی۔ پتہ نہیں 4 سال نے، 8 نے، 80 نے، 800 نے، لیکن جدو بندہ آکھے میں نوکر ہاں جنت دے مالکاں دا، پھر نگاہاں تے ہے نا۔ حضور سیدنا غوث پاک حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، آپ شہنشاہ بغداد، میں زیادہ ڈیپ نہیں جاتا، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، صرف حاضری پیش کروں گا کہ حضور غوث پاک نے کیسے کیسے لوگ پیدا کیے۔ جب ساری لہریں شاید، لیکن غوث پاک شہنشاہ بغداد، آپ نے رجال العلم پیدا کیے،
محدثین پیدا کیے، محققین پیدا کیے، مفسرین پیدا کیے۔ آپ نے جب پہلے پہلے پڑھانا شروع کیا تو 2-4 طلبہ تھے، پھر ایک وہ وقت آیا جب 70 ہزار لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا اور بغداد شہر کی گلیاں بھر جایا کرتی تھی۔ اس وقت تو لاؤڈ سپیکر بھی نہیں تھا، تو آخری صف والا بھی ایسے سنتا تھا جیسے پہلی صف والا سن رہا۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے رجال الدعوہ پیدا کیے، دین کی دعوت دے کے اٹھنے والے لوگ پیدا کیے۔ آپ نے رجال التزکیہ پیدا کیے، متقی پرہیزگار یعنی صوفی لوگ پیدا کیے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے رجال الصلاح پیدا کیے، اصلاح کرنے والے لوگ۔ آپ نے رجال الجہاد بھی پیدا کیے، مجاہدین پیدا کیے۔ اور سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ آپ نے اپنے بیٹے موسیٰ کو بھیجا تھا، جو ان کے مشیر خاص تھے۔ مورخین کے قلم جو ہیں وہ بادشاہوں کے گرد گھومتے ہیں، لیکن یہ نہیں لکھتے کہ کچھ بادشاہ گر بھی ہوا کرتے ہیں، کچھ بادشاہ گر بھی ہوتے ہیں جن کی نگاہیں بادشاہ بنا دیتی ہیں۔ قدس کی فتح میں سلطان صلاح الدین ایوبی، اس کے ساتھ جو لوگ تھے جو فتح ملی وہ کون لوگ تھے؟ ریسرچ کریں۔ 4000 لوگ فرنٹ لائن پر لڑنے والے، وہی کوئی اور نہیں بلکہ ابن نجار جو اس کا خاص آدمی تھا، ملٹری ایڈوائزر تھا، وہ غوث پاک کے ادارے سے نکلنے والا تھا، وہ غوث پاک کی نگاہ سے پلنے والا تھا۔ تو 4000 لوگ ایسے تھے اس کی فوج میں فرنٹ لائن پہ لڑنے والے جو غوث پاک کے ادارے سے نکلے تھے۔ تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی نسبت عطا کی ہے۔ آپ نے ولایت میں جو پہلی چیز بیان فرماتے ہیں، ولی وہ ہوتا ہے جو سخی ہو، جو کیا ہو؟ آپ فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جو سخی ہو۔ تے سخی کیڑا ہوندا ہے؟ جڑا زبان دا سخی ہو۔ یہ بات سخاوت دیاں بھی قسماں نے نا۔ پہلی شے ہے کہ زبان کا سخی ہو، یعنی دل جوئی کرے، ٹوٹے ہوئے دل جو ہیں وہ اس کے لفظوں سے جڑیں، ایسا ہو کہ مایوس دلوں کو چاہت ہو اس کی زبان کی کہ وہ بولے، وہ صوفی ہوتا ہے۔ پھر زبان کا سخی ہوتا ہے، دوسری بات وہ دل کا بھی سخی ہوتا ہے۔ واہ دل کا سخی کیسے؟ اس میں بغض نہیں ہوتا، اس میں حسد نہیں ہوتا، اللہ کینہ پروری نہیں ہوتی، دند نہیں ہوتا اندر، کسی کے لیے برا نہیں سوچتا، وہ معاف کر دیتا ہے اور معافی مانگنے سے پہلے معاف کر دیتا ہے۔ وہ کیا معافی ہوئی جو مانگ کے لی جائے؟ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سخاوت وہ ہے جو بن مانگے دی جائے، بن مانگے جو عطا کیا جائے، اور فرمایا جو مانگ کے دیا جائے وہ سخا نہیں ہے، وہ تو حیا ہے۔ تو سخا یہ ہے جو بن مانگے دیا جائے۔ تو دوسری بات وہ دل کا سخی ہوتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے اور معافی مانگنے والے کو معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دیتا ہے۔ تیسری بات وہ مال کا سخی ہوتا ہے، اور یہ نہیں کہ وہ دل کا اور زبان کا سخی نہیں، مال کا سخی ہے تو پھر وہ ریاکار ہے۔ وہ دل کا بھی سخی ہوگا، زبان کا بھی سخی ہوگا، مال کا بھی سخی ہوگا۔ چوتھی چیز وہ برتاؤ کا سخی، معاملے کا سخی ہے۔ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچتا کہ کہیں یہ مشہور نہ ہو جائے، کہیں سے عزت نہ مل جائے، ایسا اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ اللہ کا ولی کا برتاؤ اچھا ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ اچھا مشورہ دیتا ہے، وہ اچھی نصیحت کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور پانچویں چیز وہ دین کا بھی سخی ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ وہ ساری عمر اس کی پڑھنے پڑھانے میں گزرتی ہے، وہ لکھتا ہے، نشر کرتا ہے، جوانی، بچپنا، جوانی، شباب، بڑھاپا، سارا وہ اللہ کے دین پہ خرچ کرتا ہے، لیکن اس کا معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی اللہ تعالیٰ نے نسبت عطا کی ہے۔ تو دوستو جو کچھ چھوڑتا ہو چھوڑ دینا، لیکن اللہ کے ولیوں کا راستہ نہ چھوڑنا۔ تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کی
حضور کی نسبتوں کی محبت عطا کی ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وما علیہ الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔ السلام حضرات صلوات و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ہمارے ثنا خان تشریف لائے ہیں، ایک ایک شعر باری باری اگر آپ پڑھیں تو تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام شمائے بز میں ہدایت پیدا ہو سلام شمائے بز میں ہدایت پیدا ہو سلام سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پیدا ہو سلام شمائے بز میں ہدایت پیدا شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام پیارا پیارا مدینہ ہمیں بھی دکھا، پیارا پیارا مدینہ ہمیں بھی دکھا، تیرے پیارے مدینے پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحم لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پیدا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں عارضہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ از طفیل غوث اعظم بادشاہ ہر دو عالم صدقائے امام اعظم صدقائے امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ کملی والے کرم کر دے کرم یتیمہ دا واسطائی
تیرے نام نو لگ دیاں دو میما شان والیا میما دا واسطائی بیٹے حسن حسین نے لال تیرے اونا دعا کریمہ دا واسطائی اج سارے آدھی مرادہ پوری کر دے تینوں بی بی سہرا دا واسطائی اج سارے آدھے مرادہ پوری کر دے تینوں حسن حسین دا واسطائی اج سارے آدھی مرادہ پوری کر دے تینوں غوث اعظم دا واسطائی جان کر کافی سہارا لے لیا حیدر تمہارا عرش کے وارث خدایا لو سلام اب تو ہمارا یا نبی یا الہی صدقہ زہرا بطول وہ یہ سلام آج ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔ آج کی اس سالانہ محفل پاک سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب حاضر آئے ہیں، اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اور آج کی یہ جو محفل تقریب ہے اس سے غوث اعظم نے اپنا حصہ ضرور شامل فرمایا۔ سب حضرات ہمارے محترم راجہ ظہیر صاحب اور عبدالجبار صاحب آ رہے ہیں، ضرور آج کی محفل پاک میں اس سے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ میں 5-5 کون کم از کم اپنا حصہ شامل فرماتے جائیں۔ تمام بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، ہمارے شوکت مہدی صاحب ہاسپٹل میں ہیں، اس کے علاوہ تمام مرحومین اور جتنے حاضر آج بعض ہم مہمانوں کو وقت نہ دے سکے۔ آج ہماری محفل میں بہت سارے مہمان تشریف لائے، آئرلینڈ سے ہمارے ڈاکٹر کاشف کنولی صاحب تشریف لائے ہیں، بڑے پیارے ہمارے ساتھی ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور خصوصی طور پر آج میڈیا کے حضرات جنہوں نے اس کو کوریج دی ہے، ہمارے غلام مصطفیٰ مغل صاحب اور ہمارے حاجی مظہر جاوید قادری صاحب اور فاروق احمد چیمہ صاحب FCN نیوز والوں نے لائیو پروگرام نشر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات اور جو سادات کرام خصوصاً تشریف لائے، ثناخان رسول تشریف لائے، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ شاہ صاحب سے میں گزارش کروں گا دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ پاک جو کلام پاک پڑھیا سب دا ثواب، جو کوئی لنگر شریف دا اہتمام کیتا سب دا ثواب تیری بارگاہ پیش کرنے قبول فرما، جو تو اجر عطا فرمایا وہ دا ثواب مرشد کائنات نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ پیش کرنے قبول تو منظور فرما۔ آقا کریم علیہ السلام دی وسیلہ جلیلہ دے نال تمام انبیاء کرام اولیاء کرام سلاسل دے مشائخ علماء حق جتنے گزر کے تمام دی عنوان پیش کرنے قبول تو منظور فرما۔ خصوص بالخصوص سرکار دے توسل دے نال مائی صاحبہ مخدومہ کائنات سیدہ خاتون جنت آپ دی روح پاک میں پیش کرنے قبول تو منظور فرما۔ حسنین کریمین آپ دی روح اروان پیش کرنے قبول تے منظور فرما۔ خلفائے راشدین دی اروان پیش کرنے قبول تے منظور فرما۔ حضور علیہ السلام دی ازواج مطہرات اصحاب کرام، حضور علیہ السلام دے خانوادے دے جتنے افراد خواتین گزر گئی ہیں تمام دی عنوان پیش کرنے قبول تے منظور فرما۔
خصوص بالخصوص یا اللہ پاک حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ دی روح پاک میں پیش کرنے قبول تے منظور فرما. آپ دے خانوادے دے جتنے افراد خواتین گزر گئے مولا کریم تمام دی ارواح پیش کرنے قبول تے منظور فرما. تمام سلاسل دے مشائخ اور خصوص بالخصوص حضرت قبلہ عالم بابا جی پیچھے جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری آپ دی روح پاک میں پیش کرنے قبول تے منظور فرما. یا اللہ پاک جملہ خانوادہ ہے یا اللہ پاک جتنے حاضرین جمع نے ساڈے صاحب دے جتنے رشتہ دار ابا و اجداد اس دنیا تو رخصت ہو گئے مولا کریم تمام دی روحاں نوں پیش کرنے قبول تے منظور فرمائی. تمام دی مغفرت فرمائی. تمام دے درجات بلند فرمائی. یا اللہ پاک جنہ دی اولاد نہیں اس پاک محفل دا صدقہ انہاں نوں اولاد نرینہ عطا فرما. جڑے بیمار نے یا اللہ انہاں دیاں بیماریاں دور فرما. یا اللہ جڑے قرضدار پریشان حال نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما. بھائی طاہر اور جنہ ساتھیاں دعاواں واسطے آکھیا مولا کریم سب دے کاروباراں چ برکتاں عطا فرما. دن دگنی رات چگنی برکتاں عطا فرما. جنہ جنہ شاہ صاحب نے دعاواں واسطے آکھیا امام صاحب نے مولا کریم سب دی التجاواں اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما. دیا جن کے صدقے میں سب کچھ الہی تیرا فضل ان پہ صدا مانگتے ہیں. قیامت تلک ان کا ہو بول بالا صبح مساء یہ دعا مانگتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد. چلو یہ سب حضرات اٹھا دو. حضرات یہ پہلے دسترخوان جو آپ کی رائٹ سائڈ پہ ہوگا پہلے اسے